ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے جناب حمزہ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو قرآن مجید کی روشنی سے بیان کرنے کی صحیح کوشش کریں گے۔ یوں تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی آیتیں ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جو جناب حمزہ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، مگر مفسران قرآن نے کچھ ایسی بھی آیتیں بیان کی ہیں جو جناب حمزہ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ جب اس آیت کے توضیح، تفسیر اور شان نزول کو روایت کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں تو باقاعدہ روایت میں جناب حمزہ علیہ السلام کے نام کو لیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا، ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں جو ایک دوسرے سے اپنے رب کے سلسلے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، کہ پس وہ شخص جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، خداوند متعال کی ذات والا نے جہنم کی آگ سے ان کے لیے لباس کو تیار کر رکھا ہے۔ فریقین نے یعنی شیعہ اور سنی نے صحیح سند کے ساتھ جناب ابو ذر غفاری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اس میں دو فرقے پائے جاتے ہیں، پہلا فرقہ مومنوں کا ہے اور دوسرا فرقہ کافروں کا ہے۔ مومنوں میں امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا کا نام سب سے پہلے لیا ہے، اس کے بعد حضرت حمزہ علیہ السلام اور جناب عبیدہ کا نام ہے، اور دوسرے فرقے میں ولید کا، عتبہ کا اور شیبہ کا نام لیا ہے، اور یہ دونوں فریق جنگ بدر میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے مد مقابل آئے اور ایک دوسرے سے جنگ و جدال کیا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا نے ولید کو فنا فی النار کیا تھا، اور جناب حمزہ علیہ السلام نے عتبہ کو اور جناب عبیدہ نے شیبہ کو فنا فی النار کیا تھا۔ دوسری آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے کہ خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو خداوند متعال سے عہد و پیمان باندھا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے نذرانے کو پیش کر چکے ہیں۔ تفسیر قمی میں ابن ابی الجارود سے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات والا نے ارشاد فرمایا کہ اس میں حضرت حمزہ علیہ السلام، جناب جعفر طیار علیہ السلام اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا کو لیا ہے کہ یہی وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندارو، اے مان لانے والو، تقوی اللہ کا اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جناب طبرسی علیہ الرحمہ نے جہاں پر اس آیہ کریمہ میں صادقین سے مراد کون افراد ہیں اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، تو ان میں اس بات کو بھی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صادقین سے مراد جناب حمزہ علیہ السلام کی ذات والا بھی ہیں، اور اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 سے سہارا لیتے ہوئے ثابت کرتے ہیں۔ جناب حمزہ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے اور روایتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جناب حمزہ علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو گام بگام، قدم بقدم، لمحہ بلمحہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور دین خدا یعنی دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی جناب حمزہ علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اور دین اسلام کی راہ میں جام شہادت کو نوش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔